أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من ما بعد. پیچھے کئی آیات سے اللہ کی راہ میں جہاد کا تذکرہ تھا، درمیان میں سفر ہجرت کے واقعات، اس کی ترغیب تھی، اور سفر میں نماز کا کیا طریقہ ہے، جہاد میں حالت خوف میں نماز کا کیا طریقہ ہے، اس کی تفصیلات تھی۔ اب پھر اصل موضوع کی طرف رجوع کر کے اہل ایمان کو ثابت قدمی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، ان لوگوں کی تلاش میں آپ کمزور مت پڑیے۔ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ، اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جیسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، لیکن اللہ سے تم ایسی چیز کی امید باندھے ہوئے ہو جس کی وہ لوگ امید نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف اور بڑی حکمت والے ہیں۔ یہ اہل ایمان کو ترغیب دی جا رہی ہے اللہ کے راستے میں ثابت قدمی کی، اور کہا جا رہا ہے کہ جب دشمن سے مد بھیڑ ہو جائے تو ان کا پیچھا کرنے میں کمزوری مت دکھانا۔ یہ آیت عمومی اعتبار سے بھی پیغام دیتی ہے، اور خاص طور پر غزوہ احد کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ وہ کفار کا پیچھا کریں تاکہ پھر دوبارہ وہ واپس لوٹنے کی جرات نہ کریں۔ تو وہ لوگ جب بھاگے تو ان کے پیر وغیرہ میں چھالے پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی تھی۔ تو اللہ کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سامنے جو دشمن ہے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے جس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ آپ کو تو اللہ سے آخرت میں بھی ثواب کی امید ہے، دنیا میں بھی اللہ کی مدد اور نصرت کی امید ہے، تو تمہارے اندر تو ہمت اور حوصلہ ان سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ ان کے سامنے تو صرف دنیا ہی دنیا ہے، اللہ پر ان کا بھروسہ نہیں ہے، آخرت اور جنت کی انہیں امید نہیں ہے، پھر بھی وہ اتنی ڈٹائی سے جمے رہتے ہیں، تکلیفات کو برداشت کرتے ہیں، تو تمہیں ان کے مقابلے میں تو اور زیادہ مضبوطی اور طاقت دکھانی چاہیے، اور تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے سامنے تو آخرت ہے، تم تو اللہ سے مدد اور نصرت کی امید رکھے ہوئے ہو، تمہارا تو اللہ پر یقین ہے، تو اس لیے تمہارا حوصلہ تو اور بڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ اس خاص واقعے کے پس منظر میں نازل شدہ آیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن حکم اس کا عمومی ہے کہ جب بھی دشمن سے اگر مدبھیڑ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، تو ان سے مقابلہ کرنے اور ان سے پیچھے رہنے میں کمزوری مت دکھانی چاہیے۔ اس لیے کہ ان تکونوا تألمون، علم کہتے ہیں درد، تکلیف، اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے
فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تمہیں جیسے تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی ویسے تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف کے سلسلے میں تم اور تمہارے دشمن دونوں برابر ہیں، صرف آپ ہی کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ دیکھیے کس طرح سے مضبوطی سے مقابلہ کرتے ہیں، کیسے ڈٹے رہتے ہیں، کس طرح سے اپنے حوصلے کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن تم شکایت کرتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تمہیں تو اور زیادہ مضبوطی دکھانی چاہیے، اس لیے کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، ترجون امید کرنا، تم تو اللہ سے وہ امید باندھے ہوئے ہو جس طرح کی امید کفار کو اللہ سے نہیں ہوتی ہے۔ تمہیں تو اللہ کے پاس ثواب کی امید ہے، اگر شہید ہو گئے تو جنت، زخمی ہو گئے تب بھی اللہ سے ثواب کی امید، اور زندہ رہے تو اللہ کی مدد، نصرت، ہر چیز میں تمہارا یقین اللہ پر، تو تمہاری تو ثابت قدمی اور بڑھ کر ہونی چاہیے، تمہارا حوصلہ اور بڑھ کر ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہاری اللہ پر نظر ہے، جو کہ کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت پر یقین ان کا نہیں ہے، تو اس لیے آپ کا ایمان، آپ کا یقین، آپ کا حوصلہ، آپ کی ہمت اور بڑی ہونی چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، کس کی نیت کیا ہے، کس کا جذبہ کیا ہے۔ اگر آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے تو اللہ کو معلوم ہے، آپ قربانی جو دیتے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ حکیم ہے، جو بھی اس کے فیصلے ہوتے ہیں، جو اس کی تدبیر ہوتی ہے وہ حکمت پر ہوتی ہے، اس لیے جو بھی اس کی طرف سے مقدر ہوگا اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مصلحتیں ہوگی۔ تو ہمیں نہ مایوس ہونا چاہیے، نہ پیچھے ہٹنا چاہیے، نہ کمزوری دکھانی چاہیے، بلکہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری طرف سے جو بھی کوشش، محنت ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہوں گے، اور اس کے مطابق اللہ کے یہاں بدلہ ملے گا۔ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔